بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج بالکل ممکن ہے، صرف بروقت تشخیص اور علاج کی ضرورت ہے۔ بے شمار افراد اس بیماری سے جیت کر ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کل میڈیکل ٹیکنالوجی اور علاج اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ آپ کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے بہت سے آپشنز موجود ہیں۔ کینسر کے علاج کے سفر میں بیت السکون ہسپتال آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہے۔ ہر مریض کا سفر الگ ہوتا ہے، لیکن امید، ہمت سے آپ اس مشکل وقت کو پار کر سکتے ہیں اور اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ کینسر کی علامات کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ علامات یہ ہیں جن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور فوری اپنے مولد سے رجوع کرنا چاہیے۔ چھاتی میں گلٹی ہونا، گلٹی میں کبھی کبھار درد ہوتا ہے اور اکثر درد نہیں ہوتا۔ درد نہ ہونے کی صورت میں اسے نظر انداز نہ کریں۔ سائز میں توازن نہ ہونا، چھاتی کی جلد میں تبدیلیاں، نپل سے مواد یا خون کا نکلنا، بغل میں سوجن یا غدود ہونا، خاص طور پہ جن میں درد نہ ہو۔ دیگر کینسر کی علامات: کالے پخانے یا خون کا آنا، وزن کا تیزی سے گرنا، جسم کے کسی حصے میں غدود کا بڑھنا، مسلسل بخار رہنا، منہ میں نہ بھرنے والے زخم ہونا، خاص طور پر گٹکا وغیرہ لینے والوں میں۔ دیگر کینسر کی طرح اگر بریسٹ کینسر کی تشخیص بر وقت ہو جائے تو علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر چھاتی میں کوئی تبدیلی یا گلٹی محسوس ہو تو اس کو ہرگز نظر انداز نہ کریں اور فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کے فیملی میں چھاتی کے کینسر کے کیس موجود ہیں، مثلاً والدہ، بہن، نانی یا دادی میں، تو احتیاط کے طور پہ الٹرا ساؤنڈ، اور 40 سال یا اس سے زیادہ عمر ہے تو ہر سال میموگرام کروانا چاہیے۔ لیکن اگر چھاتی میں کوئی تبدیلی یا گلٹی محسوس ہوتی ہے تو پہلے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ کینسر کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جو کینسر کے ٹائپ اور اسٹیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا کہ کیمو تھراپی، سرجری، ریڈیشن، ہارمونل اور ٹارگیٹڈ تھراپی۔ کیمو تھراپی ایک ایسا علاج ہے جس میں مخصوص ادویات کی مدد سے کینسر سیلز کے بڑھنے کی صلاحیت کو روکا جاتا ہے تاکہ سرجری یا ریڈیشن کے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ کیمو تھراپی انجیکشن یا گولیوں کی شکل میں دی جاتی ہے۔ کیمو تھراپی شروع کرنے سے پہلے اپنے سوالات، خدشات اور مکمل میڈیکل ہسٹری ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کی دی ہوئی ہدایات پر لازمی عمل کریں۔ کیمو تھراپی سے پہلے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ کیمو تھراپی سے پہلے اچھی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ کیمو تھراپی والے دن اور ایک دن پہلے پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ہلکا ناشتہ کر کے آئیں۔ اپنی روزمرہ کی ادویات مقررہ وقت کے مطابق لیں، مثلاً شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض اور تھائرائیڈ وغیرہ۔ پانی کی بوتل اور ہلکے پھلکے اسنیکس ساتھ رکھیں۔ ڈھیلے اور آرام دہ کپڑے پہن کر آنا چاہیے۔ صبح وقت پر آئیں۔ ہر کیمو سے پہلے کچھ خاص بلڈ ٹیسٹ ضروری ہیں۔ اگر آپ کو کیمو لگنے کے دوران کوئی تکلیف یا غیر معمولی علامات محسوس ہوں تو نرس یا ڈاکٹر کو لازمی آگاہ کریں۔ اپنے کیمو کارڈ پر دی جانے والی ادویات کو پابندی سے استعمال کریں۔ مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہونا لازمی ہے۔ کیمو تھراپی کے بعد جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ کیمو تھراپی کے دوران انفیکشن کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ہر کام سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ زیادہ لوگوں سے گھلنے ملنے اور رش والی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں۔ کپڑے روزانہ تبدیل کریں۔ واش روم کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر کسی کو بخار یا نزلہ کھانسی ہو تو ان سے ملنے سے گریز کریں اور ماسک کا استعمال کریں۔ اپنی خوراک کا خیال رکھیں۔ پانی کا استعمال وافر مقدار میں کریں۔ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں۔ باہر کی چیزیں نہ کھائیں۔ پھل چھلکا اتار کر کھائیں۔ ہلکی ورزش اور چہل قدمی کریں۔ محنت اور مشقت والے کام سے گریز کریں۔ جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، جس کے لیے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف رکھیں جن سے آپ کا دل لگا رہے، مثلاً پینٹنگ، سلائی کڑھائی وغیرہ۔ پرسکون نیند لیں جو کہ سکون حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کیمو تھراپی لگانے کے بعد
اپنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کیمو تھراپی کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جن میں تھکن، متلی، الٹی، بالوں کا گرنا، منہ میں چھالے ہونا، دست آنا اور جلد کے مسائل شامل ہیں۔ کیمو لگانے کے بعد جو ادویات کارڈ پر لکھی ہیں ان کو ہدایات کے مطابق استعمال کریں۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کچھ ضروری ادویات گھر میں منگوا کر رکھیں۔ کیمو کے بعد اگر الٹی یا موشن زیادہ ہو تو پانی کا استعمال کریں، اور اگر شوگر یا بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو ORS کا استعمال شروع کر دیں۔ 6 یا اس سے زائد دفعہ الٹی یا موشن ہو، 100 ڈگری یا اس سے زیادہ بخار ہو تو اسپتال آئیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ منہ میں چھالے ہونے کی صورت میں نرم غذا کا استعمال کریں۔ جن اشیاء کے استعمال کرنے سے منہ میں جلن ہو ان سے پرہیز کریں۔ منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور نیم گرم پانی میں نمک یا پھر 1/4 چمچ کھانے کا سوڈا ڈال کر کلی کریں۔ مسالے دار اور تلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کریں۔ فالو اپ کیمو تھراپی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اپنے فالو اپس لازمی کریں تاکہ آپ کی ہیلتھ کو مانیٹر کیا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک مشکل سفر ضرور ہے، لیکن آپ کی ہمت اور حوصلے سے یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آپ پھر سے ایک صحت مند اور بھرپور زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ کینسر کے علاج کے دوران متوازن غذا کی بہت اہمیت ہے، جو نہ صرف قوت مدافعت بڑھاتی ہے بلکہ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کو کم بھی کرتی ہے۔ ایک وقت میں زیادہ مقدار میں کھانے کے بجائے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کم مقدار میں کھانا کھائیں۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی خوراک میں کمی آ رہی ہے تو فکر مند نہ ہو۔ اگر ہو سکے تو ہلکی پھلکی غذا لیتے رہیں۔ کھانا بناتے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ گوشت اچھی طرح دھوئیں اور زیادہ دیر پکائیں تاکہ انفیکشن کا باعث بننے والے جراثیم ختم ہو جائیں۔ انڈے پوری طرح پکے ہونے چاہیے۔ کھلا دودھ اور دہی کا استعمال نہ کریں۔ دودھ اور پانی کو اچھی طرح ابال کر استعمال کریں۔ کچی سبزیوں میں جراثیم موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے سبزیاں ہمیشہ پکا کر کھائیں۔ بیت السکون کینسر ہسپتال میں چھاتی کی سرجری کی سہولت مفت فراہم کی جاتی ہے۔ یہاں پر ماہر اور تجربے کار سرجنز کے ساتھ ساتھ جدید ترین مشینری اور آپریشن تھیٹر کی سہولت بھی موجود ہے۔ سرجری کے دن کی تیاری اور سرجری کے بعد کی احتیاطی تدابیر دونوں ہی اہم ہیں تاکہ سرجری کے نتائج بہترین ہوں۔ سرجری سے 24 گھنٹے قبل ہسپتال میں داخلہ ضروری ہے۔ سرجری سے کم از کم 6 سے 8 گھنٹے قبل کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ کو کچھ ادویات دی جا سکتی ہیں، اس لیے سرجری سے قبل اپنی تمام ادویات سے ڈاکٹر کو آگاہ کریں۔ سرجری سے قبل خون کے ٹیسٹ، سینے کا ایکس رے اور ECG یعنی دل کی پٹی وغیرہ کروانا لازمی ہے، جس کی سہولت ہمارے ہسپتال میں بآسانی موجود ہے۔ سرجری کے بعد چند گھنٹوں تک کھانا پینا بند رکھنا ضروری ہے تاکہ بے ہوشی کے ادویات کے اثرات ختم ہو جائیں۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بعد دوبارہ کھانا پینا شروع کریں۔ پہلے پانی کے چند گھونٹ پی لیں۔ اگر الٹی محسوس نہ ہو تو آہستہ آہستہ نرم غذا لینا شروع کریں۔ سرجری کے بعد درد ہونا ایک عام سی علامت ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں۔ سرجری کے 24 گھنٹے کے بعد ہلکی پھلکی ورزش فزیو تھراپسٹ کی ہدایت کے مطابق شروع کریں۔ ہاسپٹل سے چھٹی کے بعد ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات گھر پر باقاعدگی سے استعمال کریں اور بتائی گئی تاریخ پر معائنے کے لیے تشریف لائیں۔ کینسر کے علاج کے دوران جسمانی کمزوری، تھکاوٹ اور دیگر مسائل کا سامنا کرنا عام بات ہے۔ ان مسائل کو کم کرنے کے لیے ورزش ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کا بنیادی مقصد آپ کی معیار زندگی اور مجموعی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ بریسٹ کینسر سرجری کے بعد
عموماً مریض کے جسم کے مختلف حصوں خصوصاً بازو میں حرکت محدود ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہماری فزیوتھراپی اور سرجری ٹیم مل کر ورزش اور علاج کا پلان تیار کرتی ہے۔ سرجری کے 24 گھنٹے کے بعد پٹھوں کے کھچاؤ والی ورزشوں کی شروعات کر دی جاتی ہیں۔ ان ورزشوں میں سے چند یہ ہیں: ڈیپ بریتھنگ ود آرمز موومنٹ۔ اس ایکسرسائز کا مقصد پھیپھڑوں کی صلاحیت کو بہتر بنانا اور ٹینشن کو کم کرنا ہے۔ کرنے کا طریقہ: گہری سانس لیں اور اپنے دونوں ہاتھ سر کے اوپر اٹھائیں، پھر دھیرے سے سانس چھوڑیں اور ہاتھ نیچے لائیں۔ اس عمل کو 5 سے 10 مرتبہ دہرائیں۔ شولڈر شرگ۔ اس ایکسرسائز کا مقصد بازو کے درد کو کم کرنا ہے۔ کرنے کا طریقہ: بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ہاتھوں کو سائڈ پر رکھیں، پھر دھیرے سے اپنے کندھوں کو اوپر کی طرف اٹھائیں اور پھر نیچے لے آئیں۔ اس عمل کو 5 سے 10 مرتبہ دہرائیں۔ پینڈولم ایکسرسائز۔ اس ایکسرسائز کا مقصد کندھوں کی حرکت کو بہتر بنانا ہے۔ کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے کھڑے ہو کر اپنے متاثرہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر نیچے لٹکائیں اور اپنا دوسرا ہاتھ ٹیبل یا کرسی پر رکھ کر آگے کی طرف جھکیں۔ اب اپنے متاثرہ ہاتھ کو آہستہ آہستہ گول گھمائیں۔ یہ عمل بھی 5 سے 10 دفعہ دہرائیں۔ وال واکنگ۔ اس ایکسرسائز کا مقصد ہاتھ کی حرکت کو بہتر بنانا ہے۔ کرنے کا طریقہ: اپنے منہ کو دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنی انگلیوں کو دیوار پر اوپر کی طرف چلائیں۔ پھر دھیرے سے واپس لے آئیں۔ اس عمل کو 5 سے 10 مرتبہ دہرائیں۔ ونڈ اسٹک ایکسرسائز۔ اس ایکسرسائز کا مقصد کندھوں کی حرکت کو بہتر بنانا ہے۔ کرنے کا طریقہ: اسٹک یعنی ڈنڈی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑیں اور سر کے اوپر اٹھائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی کونیاں سیدھی رہیں۔ تقریباً 10 سیکنڈ اوپر روکنے کے بعد اپنے ہاتھ نیچے لے آئیں۔ اس عمل کو بھی 5 سے 10 مرتبہ دہرائیں۔ چیسٹ اسٹریچ۔ اس ایکسرسائز کا مقصد سینے کے پٹھوں کو نرم اور لچکدار کرنا ہے۔ کرنے کا طریقہ: بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو سر کے پیچھے رکھ لیں، پھر اپنے کندھوں کو پیچھے کی طرف کھینچیں، پھر دھیرے سے اپنے کونیوں کو اٹھائیں۔ اس عمل کو 3 سے 5 مرتبہ دہرائیں۔ تمام ورزشوں کے دوران اگر آپ کو دشواری، کھچاؤ یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو اپنی ورزش روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ آپ کے علاج کے سفر میں بیت السکون کینسر ہسپتال، ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہر لمحہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی ہمت، ہماری کوشش اور اللہ کی مدد اس سفر کو کامیاب اور آسان بنا دے گی انشاءاللہ۔